أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک مطلع چند شعر سماعت فرمائے کہ علی کا عشق لیے میں گیا مصلی پر، علی کا عشق لیے میں گیا مصلی پر، کیا ہے اجر رسالت ادا مصلی پر. سبحان اللہ. خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا رہے ہیں حسین، خدا کی راہ میں سب کچھ لٹا رہے ہیں حسین، لٹا کے کرتے ہیں شکر خدا مصلی پر، لٹا کے کرتے ہیں شکر خدا مصلی پر. کہ نماز کیا ہے یہ کرب و بلا میں روشن ہے، نماز کیا ہے یہ کرب و بلا میں روشن ہے. حسین سجدے میں زین العبا مصلی پر، حسین سجدے میں زین العبا مصلی پر. کہ عزا کے فرش پہ سجدہ خدا کا کرتا ہوں، عزا کے فرش پہ سجدہ خدا کا کرتا ہوں، کبھی بچھاتا ہوں فرش عزا مصلی پر. عزا کے فرش پہ سجدہ خدا کا کرتا ہوں، کبھی بچھاتا ہوں فرش عزا مصلی پر. کہ اگر مصلی پہ خاک شفا نہ ہو موجود، اگر مصلی پر خاک شفا نہ ہو موجود، بتاؤ مجھ کو ذرا کیا بچا مصلی پر.
بتاؤ مجھ کو ذرا کیا بچا مصلے پر کہ نہ آتے کیسے پلٹ کر بھلا علی اکبر، نہ آتے کیسے پلٹ کر بھلا علی اکبر، جب ایک ماں نے ہے کی خود دعا مصلے پر، جب ایک ماں نے ہے کی خود دعا مصلے پر، کہ نہ کہتے کس لیے حیدر کے کامیاب ہوا، نہ کہتے کس لیے حیدر کے کامیاب ہوا، خدا کے گھر میں ہیں ہوتے خدا کے گھر میں ہوئے ہیں فدا مصلے پر، نہ کہتے کس لیے حیدر کے کامیاب ہوا، خدا کے گھر میں ہوئے ہیں فدا مصلے پر، کہ نبی نے ذوف میں آ کر کے بھی پڑھائی نماز، عدو کو دیکھ لیا جب کھڑا مصلے پر، کہ یہ ہاتھ کس لیے غیروں کے آگے پھیلاؤں، یہ ہاتھ کس لیے غیروں کے آگے پھیلاؤں، جو مانگا میں نے ہے شارف ملا مصلے پر۔ آئیے ان اشاع کے ساتھ میں بسط ادب بسط احترام گزارش گزاروں جناب مولانا حجت الاسلام والمسلمین علیہ جناب مولانا احمد رضا زراعت صاحب خدمت میں ان کے استقبال کے لیے بآواز بلند نعرہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما اداء بالفناء والعدم، كما قال عز شانہ كل شیء هالک الا وجہہ، وَكُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ، جِسْمُهُ مُقَدَّسٌ مُطَهَّرٌ مُنَوَّرٌ مُعَطَّرٌ، نور الہدى مصباح الظلم، شفیع الشیم، صاحب الجود والکرم، اللہ عاصمہ والجبریل خادمہ والبراق مرکبہ، کعب قوسین جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا المؤجد بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید، المصطفى الامجد المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال إمامنا السجاد عليه الصلاة والسلام: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والسخاوة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، صلوات بر محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو ہمارا خطبہ امام سجاد علیہ السلام، اور ہم نے اس سلسلے میں کچھ معروضات آپ لوگوں کی خدمت میں پہلے پیش کیے۔ آج بھی اسی خطبے کے بعض حصے کی طرف آپ کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرنے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. دنیا نے بڑی ترقی کی، بڑی ترقی کی دنیا نے، اور ان ترقیوں میں جہاں بہت سی آسائشیں اور آرام ہیں وہاں بعض مشکلات بھی ہیں. موبائل، بیٹھے ہیں مجلس میں اس عقیدے کے ساتھ کہ بیوی بھی فرش عزا پر آئی ہیں اور موبائل بھی ہاتھ میں ہے. لہذا جہاں اس نے بہت سے مسائل حل کیے ہیں وہاں بڑی مزاحمتیں ایجاد کی ہیں اس نے. حالانکہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور ہم انہی ترقیوں میں فضائل اہل بیت ڈھونڈتے چلے جا رہے ہیں. بہت سی چیزیں کل تک ہمارے سمجھ میں نہیں آتی تھیں، آج دنیا نے اپنے قلیل علم کے سہارے جب ترقی کی ہے تو بڑے بڑے مسائل جو کل تک ہماری سمجھ میں نہیں آتے تھے آج پانی کی طرح بالکل واضح ہو گئے. آئینہ، کل تک ہم رسول اللہ کی وہ روایت پڑھتے تھے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ کل قرآن سورہ الحمد میں اور سورہ الحمد بسم اللہ میں اور بسم اللہ کے با کے نیچے نقطے میں اور نقطہ تو تحت البا میں بے کے نیچے کا نقطہ، یعنی یہ بات کل تک سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اتنے سارے فضائل کے ساتھ ایک بے کے نیچے کے نقطے پہ کیسے سما سکتا ہے انسان. لیکن آج جب کمپیوٹر آیا اور آنے کے بعد ہم نے معلوم کیا کہ ہارٹ کی چپ کتنی ہوتی ہے تو لوگوں نے کہا کہ ایک انگلی کے آدھے پور کے برابر. اب کمپیوٹر کا آپ تصور کریں کہ اس آدھی انگلی کے پور کے برابر کتنی چیزیں اس میں سمائی ہوئی ہیں، سمجھ میں آ گیا. کل تک یہ ہم سنتے تھے کہ جب ہمارا امام آئے گا تو جہاں زمین، جس زمین پر بھی وہ قدم رکھے گا زمین پکارے گی کہ ہمارے اندر خزانہ ہے. سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. دنیا نے ترقی کی، آج آلہ رکھتے ہیں بتا دیتے ہیں یہاں تیل ہے یا پانی ہے. دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے، ہم فضائل اہل بیت تلاش کرتے جا رہے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ کہ جو ہمارے برادران ہم پر اعتراض کی صورت میں بیان کیا کرتے تھے اور اعتراض کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، جب ہم اپنے مردوں کو نظر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ارے مولانا یہ تو آپ لوگوں کے کھانے کمانے کا ڈھکوسلا ہے. نظر آپ نے کی، کھانا یہیں رکھا ہوا ہے، بعد میں آپ لوگ مل بیٹھ کے کھا لیے، پھر لگے وہاں پہنچ گئی. بھائی اگر پہنچی ہے تو دکھائیے کہاں ہے. یہ تو آپ لوگوں نے ڈھکوسلا بنا لیا ہے کھانے کمانے کا. میں نے کہا بھائی اگر کل اعتراض کرتے تو ہم خاموش ہو جاتے، ہمارے پاس جواب نہیں تھا. مگر آج تمہارے علم نے، توجہ کیجئے گا عزیزو، آج تمہارے علم نے ترقی کی، تم نے موبائل ایجاد کیا. لاؤ ذرا موبائل دو. جیب میں ہاتھ ڈالا، موبائل نکال کے انہوں نے مجھے دے دیا. میں نے کہا بھائی ذرا امریکہ میں ایک صاحب ہمارے ہیں، ان کا نمبر ذرا فیڈ کیجئے اس میں. انہوں نے جلدی جلدی نمبر فیڈ کیا. ہم نے کہا نیٹ سے آپ کنیکٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ کہنے لگے جی جناب نیٹ سے بھی کنیکٹ ہیں. میں نے کہا ذرا ایک السلام علیکم بھیجیے. توجہ کیجئے گا عزیزو،
ذرا کہتا سلام علیکم بھیجیے. انہوں نے سلام علیکم بھیجا اور اس کے بعد کہا مولانا پہنچ گیا. میں نے کہا کہاں پہنچ گیا؟ توجہ، کہاں پہنچ گیا؟ کہا مولانا دیکھیے بھیج دیا اور یہاں وہ یس کا نشان بھی آ گیا ہے اور انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے، اس لیے کہ یہاں 2 ہری ٹک بھی بن گئی ہے. توجہ عزیزو، میں نے کہا بھیا میں تو نہیں ماننے والا، اس لیے کہ یہ رکھا تو یہی ہے سلام علیکم، رکھا تو یہی ہے سلام علیکم. کہا مولانا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. توجہ کیجئے عزیزو، یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. اگر یقین نہ آئے تو فون کر کے پوچھ لیجئے. میں نے کہا بھائی نظر و نیاز کا معاملہ بھی یہی ہے، رکھی یہاں بھی ہے پہنچ وہاں بھی گئی ہے. یقین نہ آئے تو فون لگا کر پوچھ لو. اگر بیچ میں ملک الموت نے اٹھا لیا تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. جانے والا واپس نہیں آتا نا، مشکل یہ ہے. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. ترقی کی دنیا نے، یقیناً ترقی کی، اور ہمارا موضوع بھی علم ہی ہے. اس لیے کہ امام سجاد علیہ السلام نے جو سب سے پہلا جملہ استعمال کیا ہے، خدا نے ہم کو عطا کیا 6 چیزیں، ان میں سب سے پہلے جس چیز کا آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ علم ہے، کہ خدا نے ہم کو علم عطا کیا ہے. اور میں نے اس سے قبل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ائمہ طاہرین کی پوری زندگی انکساری میں گزری ہے، مگر میدان علم میں کہیں بھی آپ نے انکساری نہیں دکھلائی. بلکہ جب بھی علم کا موضوع آیا، علم کی بات آئی ہے، آپ نے سلونی کا دعویٰ کیا ہے. میدان علم میں کہیں انکسار نہیں ہے. لہذا آج اگر ہم نے ائمہ طاہرین کو میدان علم میں پہچنوایا ہوتا تو آج جو وہ اعتراضات ہمارے اوپر ہوتے ہیں وہ نہ ہوتے. مگر اتفاق یا افسوس کہیے اسے کہ ہم نے ائمہ طاہرین کو میادین جنگ اور معجزے سے باہر ہی نہیں آنے دیا. پہچنوایا تو چند معجزے کے ذریعے، پہچنوایا تو میدان جنگ سے، جبکہ علم کے میدان میں اگر پہچنوایا ہوتا تو میدان علم میں کوئی جواب نہیں ہے ہمارے ائمہ کا. کیا کہنے ہیں. سلونی کا دعویٰ اگر پہلے نے کیا تھا تو آخر تک یہ گیا ہے. ہاں دنیا والے آئے مقابلے میں، دیکھیے میں یہی کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میدان جنگ میں کوئی سورما پیدا کر لے، کوئی اپنے آپ کو رستم بنا لے، ہو سکتا ہے، لیکن میدان علم میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لہذا بہت سے لوگوں نے سلونی کا دعویٰ کیا. مولا کائنات کے بعد بہت سے لوگ ہیں اور بڑے بڑے نام ہیں کہ جنہوں نے دعوے کیے، لیکن منہ کی کھانی پڑی. یہ دلیل ہے کہ میدان علم میں ائمہ طاہرین کو لائیے اور پھر ان کے مقابلے میں جس کو دل چاہے لائیے، جس کو بھی چاہے آپ لے آئیے، کوئی بھی مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. دیکھ لیجئے تاریخ پوری بھری پڑی ہوئی ہے. ابو حنیفہ نے بھی دعویٰ کیا، میرے پاس لسٹ پوری موجود ہے. سبت ابن جوزی نے دعویٰ کیا،
اور یہ بھی آپ کمال دیکھیے کہ جس نے بھی دعویٰ کیا ہے اس کو جو زیر کیا ہے اس کے بہت ہی پست آدمی نے زیر کیا ہے مقابلے میں آ کے. یعنی ائمہ طاہرین کے مقابلے میں آپ سلونی کا دعویٰ کر رہے ہیں. آپ کا مبلغ علم کتنا ہے؟ ائمہ طاہرین کے ہاں سے علم کی بھیک لینے کے بعد آپ انہی کے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو رہے ہیں. سبط ابن جوزی کا واقعہ کتنا مشہور واقعہ ہے. سلونی کا دعویٰ کر بیٹھے جناب. انہوں نے سوچا تھا کہ وہی جو سوال حضرت علی سے کیے گئے تھے وہی ہم سے بھی کیے جائیں گے, ہم بھی کچھ الٹا سیدھا بیان کر کے اپنی بچا لے جائیں گے, اور کچھ علمی سوال بھی اگر ہوئے تو اتنا تو پڑھا لکھا ہے ہوں ہی میں. اور جہاں علم کا زوم پیدا ہو جائے نا, اس لیے کہ جو واقعی عالم ہوتا ہے وہ کبھی غرور نہیں کرتا. جو 4 کتابیں پڑھ کے خود کو عالم علامۃ الدہر سمجھنے لگتا ہے, مشکل وہیں سے پیدا ہوتی ہے. اور یہ مرض ہمارے یہاں ہے, اس کو قبول کیجئے. 4 کتابیں کیا پڑھ لی, ہم سے بڑا ہمارے بزرگان نے جو ملا اور نیم ملا کی جو صفات بیان کی ہے اس کو جا کے دیکھیے کہ جو وہ بیان کرتے ہیں کہ جو واقعی عالم ہے وہ کبھی بھی اپنے علم پر مغرور نہیں ہوگا, اور جو نیم ملا ہے وہ 4 کتابیں پڑھنے کے بعد مسجد میں کھانستا ہی نظر آئے گا, ہم سے پوچھ لو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی طرح سبط ابن جوزی صاحب بھی تھے, اپنے آپ کو بڑا علامۃ الدہر کہتے تھے. پانی اتار دیا ایک عورت نے, اہل بیت کے در سے اگر وابستہ ہو جائیں تو ذرہ بھی آفتاب ہو جاتا ہے. سبط ابن جوزی ممبر پر بیٹھا, سلونی سلونی پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے. ایک عورت کھڑی ہو گئی, کہا مولانا صاحب یہ میرے اپنے جملے ہیں, ذرا یہ بتائیے کہ جناب سلمان کہاں مرے تھے؟ ان مدائن میں. کہا علی کہاں تھے؟ کہا مدینے میں. کہا خلافت سوم خلیفہ سوم کہاں مرے تھے؟ ان مدینے میں. علی کہاں تھے؟ ان مدینے میں. توجہ. کہا جناب سلمان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ کہا علی نے. کہا خلافت سوم 3 دن تک خلیفہ سوم کی لاش پڑی رہی, علی نے کیوں نہیں جنازہ پڑھائی؟ اب وہ سلونی کا دعویٰ جو ہیکڑی لیے بیٹھے ہوئے تھے, سلونی سلونی ہم سے پوچھ لو, اب بغلے جھانک رہے ہیں. جواب تو اب بننا پڑا. کہنے لگے اگر تو اپنے شوہر کی اجازت سے آئی ہے تو تیرے شوہر پہ لعنت, اگر خود سے آئی ہے تو تجھ پہ لعنت. اللہ اکبر. درے اہل بیت سے وابستہ ہو جانے والی عالمہ عورت بھی ایک مرد کو خاموش کر رہی ہے. دیکھیے آپ, اس نے کہا یہ بتائیے جناب ام المومنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جمل میں اپنے شوہر کی اجازت سے گئی تھیں. توجہ. واہ واہ. یا خود سے گئی تھیں؟
کیا کہیں گے؟ شوہر کی اجازت سے گئی تھیں؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، خاکم بدہن، رسول اللہ پر بھیجیں لعنت۔ تو دعویٰ کر لینا آسان ہے، نبھانا بڑا مشکل ہے۔ دعوے دار تو بہت پیدا ہوئے اور تاریخ میں ہم نے دیکھا، اسی لیے میں بارہا اس بات کو کہتا ہوں کہ اہل بیت کو، ائمہ طاہرین کو میدان علم میں لے آئیے، علم کے ذریعے ان کی شناخت کروائیے۔ پوری دنیا میں کوئی مقابلہ اگر کر لے تو بتائیے آپ، معجزات کے ذریعے نہیں، میادین جنگ میں نہیں۔ خود مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جنگوں کے کارنامے میرے ادنا ترین کارناموں میں سے ایک ہے، مگر جب علم کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ علی وہ مظلوم ہے کہ جس سے وہ استفادہ نہیں کیا گیا کہ جو استفادہ ہونا چاہیے تھا۔ اعطینا العلم، خدا نے ہم کو علم عطا کیا ہے۔ عزیزان محترم، اس علم پر آپ کا فخر کرنا کہ خدا نے ہم کو علم عطا کیا ہے، مخاطب یزید سے ہیں، ایک خلیفہ وقت۔ علم خدا نے ہم کو دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس علم نہیں ہے۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ جتنے بھی علوم ہیں یہ سارے علم مقدمہ ہیں اس علم حقیقی کے لیے، اور وہ علم حقیقی ہے معرفت خدا، معرفت اہل بیت۔ اور یہ جملہ کہ مجھے علم دیا ہے، ہمیں علم عطا کیا ہے، یہ جملہ دلیل ہے اس بات پر کہ دیکھو تم چاہے جو کچھ بھی ہو، تم چاہے اپنے آپ کو جتنا بڑا عالم سمجھ لو، اگر ہمارے خاندان کی تمہارے اندر معرفت نہیں ہے تو تم جاہل ہو۔ اور زیارت وارثہ میں ہم پڑھتے ہیں جہل نجاست ہے۔ اعطینا العلم، خدا نے ہم کو علم عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ عزیزان محترم، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ہم نے بہت کم علم تم کو دیا ہے، ہم نے تمہیں بہت کم علم دیا ہے۔ اور جب روایت ہم دیکھتے ہیں تو روایت میں ایک جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے کہ حکمت کے 10 درجے ہیں، 9 درجے علی سے مخصوص ہیں، ایک درجہ جس میں ساری دنیا شامل ہیں اور اس میں بھی مولا کائنات کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ یعنی دنیا کو قلیل علم دیا گیا ہے، تو آج اس قلیل علم کو حاصل کرنے کے بعد دنیا نے کتنی ترقی کی۔ اگر آپ دنیا کی ترقیوں کو دیکھیں تو آج چاند پر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ چاند پر باقاعدہ پلاٹنگ ہو رہی ہے، زمینیں خریدی اور بیچی جا رہی ہے، ستاروں پر کمندے ڈال رہے ہیں، سورج کو مسخر کرنے کی کوشش ہے، سمندروں کے سینے کو چیر کر اس کے اندر دفن ہوئے خزانہ کو نکالنے کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن یہ کون سا علم ہے؟ وہ علم کہ جس کو قرآن کہہ رہا ہے قلیل،
جب قلیل علم میں انسان گھسا اور اس نے اس علم کو حاصل کیا تو آج ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ گیا، ستاروں پر پہنچ گیا، سمندروں میں راستے تلاش کر لیے۔ عزیزوں، قلیل علم اور حقیقی علم کا فرق محسوس کرے۔ قلیل علم والا جب ترقی کرتا ہے تو چاند پر جاتا ہے، لیکن جب علم حقیقی کا وارث چاند پر نہیں جاتا بلکہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتا ہے، وہ ستاروں پر نہیں جاتا ہے، ستارے کو اپنی ڈیوڑی پر بلاتا ہے۔ یہ ہے علم حقیقی، وارثان علم۔ دنیا ترقی چاہے جتنی کر لے، مگر ایک ذرہ صادق آل محمد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے علم من الکتاب کے سلسلے میں اور علم الکتاب کے سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آصف نے برقیہ کے لیے تو آپ نے اسے کچھ دلیلیں اور کچھ باتیں بتائیں تو اس نے کہا مولا سمجھ میں نہیں آئی بات۔ مولا نے کہا چلو میرے ساتھ۔ ایک دریا کے کنارے پہنچے، امام نے کہا اس میں سے تھوڑا سا پانی نکال لو۔ پانی نکال لیا اس نے۔ کہا دریا میں کیا کمی آئی؟ کہا مولا کچھ بھی نہیں۔ کہا بھئی یہی فرق ہے، علم من الکتاب یہ ایک چلو پانی ہے دریا میں، دریا سے جو آپ نے نکال لیا یہ علم من الکتاب ہے جو آصف نے برقیہ کو دیا گیا ہے، اور علم الکتاب کل علم یہ سمندر ہے کہ جو ہمیں دیا گیا ہے۔ میدان علم میں کہیں بھی انکساری آپ کو نہیں ملے گی۔ بس عزیزو، ہمیں بھی در آل محمد سے وابستہ ہو جانا ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اور میں نے مجلس میں ایک مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں دنیاوی علم کا منکر نہیں ہوں، دنیاوی علم حاصل کریں، اس لیے کہ جب ہمارا امام آئے گا تو اسے ہر علم کے افراد کی ضرورت پڑے گی۔ کل پرسوں کی مجلس میں مولانا معراج صاحب نے جو انصار کے صفات بیان کیے، تو انصار خالی علم نحو اور صرف والے نہیں چاہیے مولوی صاحب، وہاں انجینئر بھی مولا کو چاہیے، وہاں ڈاکٹر بھی چاہیے، وہاں سائنٹسٹ بھی چاہیے، ہر علم کا انسان امام کو چاہیے۔ جب یہ سارا ماحول جب بنے گا تب امام ظہور فرمائیں گے۔ کمی ہماری طرف سے ہے، ہاں، مگر علم دین اتنا ضرور حاصل کریں، اتنا ضرور حاصل کریں کہ جس سے حلال و حرام سمجھ میں آ جائے۔ ایک شخص مسجد میں روتا ہوا آیا، لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا؟ کہا رے کیا بتائیں، بس بیٹا حالت نزع میں ہے۔ کہا پھر؟ کہا جب بیٹا حالت نزع میں ہے تو رونا تو پڑے ہی گا، بھائی باپ ہوں روؤں گا میں تو۔ کہا ہاں یقیناً یہ بات تو ہے۔ کہا لیکن نہیں، بیٹے نے ایک جملہ کہا جس نے مجھے اور رلا دیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا بابا آپ نے میری دنیاوی تعلیم پر کتنا خرچ کیا؟ میں نے کہا بیٹا جتنا ممکن تھا میں نے خرچ کیا، میں نے فاقے کیے لیکن تم کو میں نے پڑھایا۔ کہا بابا میں نے اس کا جواب کیا دیا؟ کہا بیٹا ہمیشہ فرسٹ ڈویژن پاس ہوئے۔ کہا بابا ڈگریاں کہاں ہیں؟ کہا بیٹا میرے الماری میں رکھی ہوئی۔ کہا سب لے آئیے۔ باپ ڈگریاں لے کر آیا، 20 ڈگری۔ اس نے ایک سوال کیا، بابا اس میں قرآن والی ڈگری کہاں ہے؟
بابا اس میں قرآن والی ڈگری کہاں ہے؟ کہا بیٹا وہ تو نہیں ہے۔ کہا بابا یہ ساری ڈگریاں یہیں تک رہ جائیں گی، قرآن کی ڈگری اگر دی ہوتی تو کل میرے وہاں کام آتی، کل میرے وہاں کام آتی۔ قبر میں جانے کے بعد کوئی فرشتہ آ کر آپ سے یہ نہیں پوچھے گا آپ جناب ڈاکٹر ہیں تھرمامیٹر لائیں ذرا میرا بخار چیک کر دیجئے، آئے؟ کوئی فرشتہ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ جناب آپ انجینئر ہیں ذرا ایک عدد زمین میں نے لے رکھی ہے ذرا نقشہ بتا دیجئے۔ وہاں تو سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کیا ہے، تیرا کعبہ کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، یہی سب تو سوال ہوں گے قبر میں۔ اب سمجھ میں آیا اطلب العلم من المہد الی اللحد کا مطلب کیا ہے؟ عزیزو گفتگو ختم کر دی میں نے، بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے۔ علم حاصل کریں، ہمیں عزادار بھی بننا ہے تو بصیر عزادار بننا ہے، ہمیں امام کے انصار میں اگر شمار ہونا ہے تو بصیر انصار اللہ امام کو چاہیے، اندھ بھکت انصار نہیں چاہیے۔ حسین ابن علی چاہتے تو کربلا میں ڈھیروں کے ڈھیر جمع کر لیتے، مگر نہیں، حسین ابن علی بصیر افراد کو لے کر آئے تھے۔ کیسے بصیر کہ کہیں بھی امام نے دھوکے میں نہیں رکھا اپنے اصحاب کو، جو میرے ساتھ آ رہا ہے اسے مرنا ہے۔ اور بصیرت کا عالم یہ ہے کہ مولا اگر 70 مرتبہ بھی موت آتی ہے تو آ جائے، ہم آپ کا دامن تو نہ چھوڑیں گے۔ مولا وہ جگہ بتا دیجئے کہ آپ کو چھوڑنے کے بعد اس سے بہتر ہو، ہم وہاں چلے جائیں گے، لیکن وہ جگہ آپ بتا دیجئے کہ آپ کا دامن چھوڑ کے وہ جگہ ہو اچھی لگے۔ ایسے بصیر، بس سوگوارو میں نے آپ کی زحمت تمام کی۔ یہ ایام اہل حرم کے مصائب کے ایام ہیں، بہت زیادہ آپ کی خدمت میں مصائب عرض نہیں کرنا ہے۔ سوگوارو، یزید نے شام کے جس خرابے میں اہل بیت کو رکھا تھا، بعض ارباب مقاتل نے اور تاریخ نگاروں نے لکھا اس بات کو کہ اس کی سیاست یہ تھی کہ یہ اسی میں دب کر مر جائیں۔ وہ زندان نہیں خرابہ تھا۔ ارباب ازا بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب اہل حرم قید سے رہا ہوئے ہیں تو دن کی دھوپ اور رات کی اوس نے جسموں پر ایسا اثر ڈالا تھا کہ جگہ جگہ سے جسم پر زخم آ گئے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی گھٹن تھی کہ آخر ہمارے اور آپ کے چوتھے امام ایک دن داروغہ زندان سے کہتے ہیں، اے داروغہ زندان، تو جانتا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو جانتا ہے میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، میں بھاگ تو نہیں جاؤں گا، کچھ دیر کے لیے زندان کا دروازہ کھول دیا کر۔ اب زندان میں گھٹن محسوس ہوتی ہے،
زندان بان نے دروازہ کھول دیا. امام در زندان پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. سوگوارو کہتے ہیں ادھر سے ایک چاہنے والا روز گزرتا تھا. ایک دن قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اے زندانی، اے قیدی، چہرے سے تم لوگ بڑے شریف لگتے ہو. اللہ اکبر. شرافت کا درس دینے والوں سے دنیا کہہ رہی ہے چہرے سے تم شریف لگتے ہو. اگر کوئی حاجت ہو تو مجھ سے کہو. امام نے کچھ نہیں کہا، بس ایک جملہ کہا، اے شیخ اگر ممکن ہو تو تھوڑی سی روئی لا دو. ہتھکڑی اور بیڑی کی جگہ پر اب زخم ہو گئے. سوگوارو میں نے یہ جملہ پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. بس ارباب اعضاء وہ گھر گیا اور جانے کے بعد اپنی شریک حیات سے کہتا ہے میری شریک حیات، آج میں نے ایسے قیدی دیکھے ہیں کہ جو آج تک نہیں دیکھے تھے. شریف لگتے ہیں، خاندانی لگتے ہیں. آج شب جمعہ ہے نا، تم اپنے آقا کے سلامتی کی نظر کرتی ہو نا. آج وہ سلامتی کا کھانا چل کے ان قیدیوں کو دے دیا جائے. ارباب اعضاء بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، بھوکوں کا پیٹ بھرنے والے، آج ان پر یہ دن آ گیا ہے. بہرحال گھر پہ کھانا بنا. میاں بیوی دونوں کھانا لے کر زندان کے دروازے پر آ گئے. امام سجاد کو سلام کیا، اجازت لی اور کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میری شریک حیات اندر چلی جائے. امام نے اجازت دے دی، وہ اندر گئی. جانے کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک بیوی بیٹھی ہوئی ہیں. ان کے سامنے لے جا کر یہ کھانا رکھ دیا اور کھانا رکھنے کے بعد کہتی بی بی یہ میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں. یہ سننا تھا کہ جناب زینب نے کہا اے بی بی صدقہ ہمارے محمد پر حرام ہے. وہ کہتی ہے ارباب اعضاء بس میں نے مصائب ختم کر دیے. وہ کہتی بی بی یہ صدقہ نہیں ہے، یہ میں اپنے آقا اور مولا کی سلامتی کی نظر کرتی ہوں. ہر شب جمعہ یہ اسی کا کھانا ہے. میری جناب زینب کہتی ہے بی بی تمہارے مولا اور آقا کا نام کیا ہے؟ تمہارا مولا اور آقا رہتا کہاں ہے؟ وہ بی بی کہتی ہے اے بی بی ہمارے مولا اور آقا مدینے میں رہتے ہیں. ارباب اعضاء مدینے کا نام سنا زینب کا دل بھر آیا. اے بی بی مدینے میں کہاں رہتی ہیں؟ کہا مدینے میں محلہ بنی ہاشم. جناب زینب کا دل بھر آیا. اے بی بی محلہ بنی ہاشم میں کون ہے؟ کہا کہ ارے بی بی آپ کو کیا نہیں معلوم، محلہ بنی ہاشم میں تو ایک ہی خاندان رہتا ہے، وہ میرے آقا کا خاندان ہے. کون ہے؟ ارے انہیں حسین ابن علی کہا جاتا ہے. سوگوارو ابھی مصائب میں نے نہیں پڑھا، مصائب تو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں. سوگوارو بڑا قیامت کا جملہ ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے اگر تمہارا مولا اور آقا حسین ہے تو کیا ان کی بہنوں کو بھی جانتی ہو؟ کہا ہاں بی بی کیوں نہیں. ارے ایک مدت تک میں نے کنیزی کی ہے. ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہے ارے ان کی بہنوں کے نام کیا ہے؟ یہ سننا تھا کہ وہ بی بی چند قدم پیچھے ہٹ گئی. ہٹ کے کہتی بی بی معاف کرنا، ہم اسیروں کے سامنے اپنی شہزادیوں کے نام بھی ہم اسیروں کے سامنے اپنی شہزادیوں کے نام بھی نہیں لیتے. ارے یہ سننا تھا. زینب نے مدینے کا رخ کیا. اے نانا آج کنیزیں ہم کو اسیر کہہ رہی ہے.
امے کلثوم سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین